بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 225 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا اختلافہم سے پڑھیں گے۔ یعنی اختلاف کا سبب ہمارا چل رہا تھا کہ رضاعت میں گواہی کن لوگوں کی اور ان کی تعداد کیا ہو، ان کی معتبر ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارا اختلاف تھا فقہا کا۔ تو اختلاف کا سبب مصنف بیان کر رہے تھے، تو پیچھے 2 اور 4 کی تعداد میں مصنف نے اختلاف کا سبب بیان کیا تھا۔ اب ایک عورت کی گواہی کے قابل قبول اور معتبر ہونے پر اختلاف کی جو وجہ ہے، اختلاف کا سبب ہے، آج کے سبق میں بیان کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 8واں مسئلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ یعنی 9 مسائل جو ہیں اختلافی رضاعت سے متعلق، ان میں 8واں مسئلہ پچھلے سبق میں ہم شروع کر چکے ہیں، اور 8واں مسئلہ تھا رضاعت کی گواہی سے متعلق، کہ رضاعت میں کتنے لوگوں کی اور مرد کتنے ہوں یا عورتیں کتنی ہوں ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ ایسے ہی اس میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت بھی کی تھی، اور ایسے ہی پھر اختلاف کا سبب بھی بیان کیا تھا، اور اسی اختلاف کا بقیہ حصہ جو ہے آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم ایک عورت کی گواہی کے بارے میں جو اختلاف کا سبب ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک گواہی جو ہے ایک عورت کی وہ کس طریقے سے قبول ہو سکتی ہے، اس میں جو اختلاف تھا اس کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم 9واں مسئلہ شروع کریں گے، جو کہ آخری مسئلہ ہے۔ جو اختلافی مسائل مصنف نے بیان کرنے تھے ان میں 9واں مسئلہ آخری ہے، آج کے سبق میں وہ شروع کریں گے۔ ایسے ہی 9واں مسئلہ جو ہے وہ مرضیہ کے اوصاف کے بارے میں ہے، کہ مرضیہ کس طرح کی ہونی چاہیے، دودھ پلانے والی عورت کے کیا اوصاف ہوں گے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ مردہ عورت کے دودھ کا حکم کیا ہے، کہ اگر کوئی بچہ مردہ عورت کا دودھ پی لے تو آیا اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے یا رضاعت ثابت نہیں ہوتی، انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں مرد کے دودھ کا حکم دیکھیں گے، کہ اگر کسی مرد کو دودھ اتر آئے اور بچہ اس سے دودھ پی لے تو کیا رضاعت ثابت ہوگی یا رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس کا حکم بھی دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَأَمَّا اخْتِلَافٌ فِي قُبُولِ الشَّهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ، ایک عورت کی گواہی کے قبول ہونے میں جو اختلاف تھا، اس اختلاف کا سبب یہ ہے، کیا ہے؟ فَمُخَالَفَةُ الْأَصْلِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ لِلْأَصْلِ الْجَمْعِ عَلَيْهِ، کہ جو اس بارے میں حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہے وہ، اور اس بارے میں جو مجمع علیہ یعنی جس پر اجماع ہے وہ اصول ہے، مجمع علیہ اصول، اور اس موضوع سے متعلق جو حدیث ہے الاثر الوارد، وارد جو اثر ہے، ان دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں مخالفت ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو کسی نے حدیث کو لے لیا اور کسی نے یہ جو مجمع علیہ اصول ہے اس پر عمل کیا، تو اس لیے اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں وہ اصول کیا ہے جس پر اجماع ہے۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں اعنی، یعنی انہو لا یقبل من الرجال اقل من اثنتین، یعنی 2 مردوں سے کم لوگوں کی گواہی لا یقبل قبول نہیں کی جاتی، یعنی مرد ہوں دونوں اور وہ 2 سے کم ہوں تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وَأَنَّ حَالَ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ، اور یہی حال عورتوں کا بھی ہے، کہ اما ان یکون اضعف من حال الرجال، کہ یا تو وہ مردوں سے ڈبل ہوں یعنی دگنی ہوں، وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَحْوَالُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُسَاوِيَةً لِلرِّجَالِ، یا ان کا حال یہ ہے کہ وہ مردوں کے برابر ہوں، ٹھیک ہے، یعنی 2 سے کم میں
مردوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں کیا ہے؟ عورتوں کے بارے میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ مردوں سے ڈبل ہو، دگنی ہو، اور دوسرا حال ان کا یہ ہے کہ چلیں ڈبل نہیں ہو سکتی، ان سے دگنی نہیں ہو تو کم از کم ان کے برابر تو ہوں۔ یہ اصول ہے۔ والاجماع منعقد على انه لا يقضى بشهادة واحدة، اس پر اجماع منعقد ہے کہ ایک ہی عورت کی شہادت کے ذریعے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر جو ہے اجماع ہے فقہا کا کہ ایک عورت کی گواہی سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ والامر الوارد، اب یہ تو ہو گیا نا اصول کہ جی عورتیں یا تو مردوں کی تعداد کے برابر ہوں یا ان سے دگنی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ والامر الوارد، اور جو حدیث وارد ہوئی ہے فی ذالک، اس موضوع سے متعلق ہے جو ہوا حدیث عقبۃ بن الحارث، وہ عقبہ بن حارث کے حدیث ہے۔ قال، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ فاتت امرأۃ، تو ایک عورت آئی، فقالت، کہنے لگی، قد ارضعتکما، میں نے تم دو کو دودھ پلایا ہے۔ یعنی حضرت عقبہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی اور پھر کوئی اور عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، یعنی حضرت عقبہ کو بھی اور جس عورت سے انہوں نے شادی کی ان کو بھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، کیفا وقد قیل، کہ یہ نکاح کیسے ہو گیا، کیفا کیسے ہو گیا، وقد قیل، حالانکہ یہ بات کہی گئی کہ تم دونوں کو دودھ اس نے پلایا اور یہ بات کہی گئی ہے، اور پھر یہ نکاح کیسے ہو گیا؟ دعها عنک، تو لہٰذا اس کو چھوڑ دو، یعنی نکاح جو ہے وہ فسخ کر دو۔ تو اب یہ والی حدیث جو ہے اس میں، اور اوپر جو اصول بیان ہوا ہے کہ دو سے کم میں شہادت قابل قبول نہیں ہے، عورتیں ہوں گی تو کم از کم مردوں کے برابر ہوں، یعنی دو ہوں، اور یہاں پر ایک عورت کی گواہی سے ہی نکاح کو فسخ کیا جا رہا ہے، تو ان اصول میں اور اس حدیث میں آپس میں مخالفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے، اس لیے فقہا کی ایک جماعت نے ایک عورت کی گواہی کو بھی قابل قبول قرار دیا ہے اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے۔ وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب، اور کچھ فقہا نے اس والی حدیث کو استحباب پر محمول کیا ہے، جمع بینہ و بین الاصول، اصول کو اور اس حدیث مبارکہ کو آپس میں جمع کرتے ہوئے، وہو اشبہ، اور یہ زیادہ مناسب بھی بات ہے، یعنی دونوں کو جمع کر لیا، حدیث کو بھی اور اصول کو بھی۔ وہی روایت عن مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے۔ آگے دیکھیں، المسألۃ التاسعۃ، یہاں سے مصنف 9واں مسئلہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ 9واں مسئلہ ہے وَأَمَّا صِفَةُ الْمُرْضِعَةِ، کہ مرضعہ کی صفت، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ يُحَرِّمُ لَبَنُ كُلِّ امْرَأَةٍ بَالِغٍ وَغَيْرِ بَالِغٍ، کہ اس بات پہ فقہا کا اتفاق ہے کہ ہر وہ عورت جو بالغ ہو چاہے بالغ نہ ہو، وَالْيَائِسَةِ مِنَ الْحَيْضِ، حیض سے نا امید ہو، کان لہا زوجن، اس کا شوہر ہو، ام لم یکن، یا شوہر نہ ہو، حاملاً کانت، حاملہ ہو، او غیر حاملن، یا غیر حاملہ ہو، یعنی ان اوصاف کی عورتیں ہوں تو یحرم لبن کل امرأۃ، تو ایسی ہر عورت کا جو دودھ ہے وہ حرمت کو ثابت کر دے گا۔ ایسی ہر عورت کا دودھ، یعنی چاہے وہ بالغ ہے، غیر بالغ ہے، حیض آتا ہے نہیں آتا، شوہر ہے یا نہیں ہے، حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے، ہر طریقے کی، تو پھر اس کا دودھ بچے نے پی لیا تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ وشذ بعضهم، بعض فقہا نے ایک شاذ قول بھی ذکر کیا ہے، اور وہ شاذ قول کیا ہے؟ فَأَوْجَبَ حُرْمَةً لِلَّبَنِ الرَّجُلِ، کہ آدمی کا جو دودھ ہے اس سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یہ شاذ قول صحیح نہیں ہے۔ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ، حالانکہ ایسا موجود بھی نہیں ہوتا، اس کا وجود ہی نہیں پایا جاتا کہ آدمی کا دودھ بندہ کوئی بچہ پیے۔ فضلاً عن ان یکون لہ حکم شرعی، چہ جائے کہ اس کے لیے کوئی حکم شرعی موجود ہو،
ٹھیک ہے، جب ایسی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے حکم شرعی کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنْ وُجِدَ، اور اگر بالفرض اس کا وجود پایا بھی جائے تو فَلَيْسَ لَبَنًا، تو یہ دودھ نہیں ہے، إِلَّا بِاشْتِرَاكِ الْاسْمِ، یہ تو صرف اور صرف لفظی اشتراک ہے، تو پھر وہ دودھ نہیں ہے، بس ویسے ہی لفظی اشتراک ہے اور ویسے ہی ہے وہ، اگر اس کا وجود کہیں پایا بھی جائے تو لہٰذا یہ ایک شاذ بات ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ، اس باب میں اختلاف فقہا کا کہ فی لبن المیتۃ، کہ میتہ جو ہے مردار عورت جو ہے جس کی وفات ہو چکی ہے، اس کے دودھ کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو وہ سبب الخلافی، اختلاف کا جو سبب ہے، حل یتناول حل عموم، کیا یہ عام حکم میں شامل ہے، او لا یتناولها، یا عام حکم میں شامل نہیں ہے، یعنی میتہ عورت کا دودھ جو ہے وہ عام حکم، یعنی عام عورت کے، زندہ عورت کے دودھ ہے، اس کے عموم میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، اس میں اختلاف ہوا ہے۔ تو ولا لبن للمیت ان وجد لها، اگر جو مردہ عورت ہے اس کا جو دودھ ہے وہ پایا بھی جائے تو الا باشتراک الاسم، وہ تو صرف اور صرف پھر محض نام کی حد تک ہی ہے، وہ لفظی اشتراک ہی ہے، باقی کوئی ویسے چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَكَادُ أَن تَكُونَ مَسْأَلَةً غَيْرَ وَاقِعَةٍ، زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ مسئلہ موجود نہ ہو، یعنی یہ پایا نہ جائے۔ فَلَا يَكُونُ لَهَا وُجُودًا إِلَّا فِي الْقَوْلِ، اور اس کا وجود تو نہیں ہوتا، ہاں اگر ویسے باتوں میں ہم کریں تو پھر باتوں میں اس کا وجود بن سکتا ہے، اور ویسے حقیقت میں خارج میں اس کا وجود نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ جی اگر بالفرض والمحال پی لیا تو پھر حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے ساتھ ہم نے ایک عورت کی گواہی کے بارے میں جو فقہا کا اختلاف تھا اس اختلاف کا سبب دیکھا ہے، اور ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم نے 9واں مسئلہ شروع کیا ہے جو کہ آخری مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ تھا مرضیہ کے اوصاف کے بارے میں، کہ مرضیہ جو عورت ہے تو اس کے اوصاف کیا ہوں، وہ تو مصنف نے بتلا دیا کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں۔ ایسے ہی مردہ عورت کے دودھ کا حکم آج کے اس سبق میں ہم نے دیکھ لیا ہے، ایسے ہی مرد کے دودھ کا حکم بھی دیکھ لیا ہے کہ اگر کسی مرد کا دودھ ہو، اس کو دودھ اتر آئے اور وہ کوئی بچہ پی لے تو حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، تفصیل ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی مرضیہ کے اوصاف فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ تو ہم نے دیکھ لیا اس کا شوہر ہو یا نہ ہو، حاملہ ہو یا نہ ہو، ایسے ہی حائضہ ہو یا نہ ہو، حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو، جتنی بھی اس کی ساری صفات تھیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 226 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے، تو آگے ہم الفصل الرابع سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔